بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس علمی یوب کا شکریہ کہ آج ان سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ برادرم عبدالغفار شیرانی صاحب نے مدعا بیان کیا کہ آج ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں یوب سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد شریک ہوگی، اور انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ اس میں بلاگرز بھی ہیں، ویلاگرز بھی ہیں، اس کے علاوہ مقامی سطح پر مختلف موضوعات کو، مختلف بیٹس کو کور کرنے والے صحافی حضرات بھی موجود ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اگرچہ آمنے سامنے بندہ بیٹھا ہو تو بات زیادہ احسن انداز میں ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن گیپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے، جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کا فائدہ کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر میں یوب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو ٹیکنالوجی نے ہمارے بہت سے پرابلم، بہت سی مشکلات جو ہیں انہیں حل کیا ہے۔ تو دنیا میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا میں انسانی ذہن پیش آنے والے مسائل کا حل نکالتی رہتی ہے۔ صحافت کو بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ان مسائل کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ صحافت کیوں، اور صحافت کا بنیادی مقصد اور مدعا کیا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں صحافت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خبر کیا چیز ہوتی ہے، اور خبر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک مثال عموماً پیش کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتا اگر انسان کو کاٹے تو یہ خبر نہیں، کیونکہ یہ معمول کی بات ہے، اور انسان اگر کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو معاشرے میں رونما ہونے والی غیر معمولی تبدیلیاں خبر بنتی ہیں۔ تاریخ کے وہ واقعات جن پر آج تک کوئی پردہ رکھا گیا ہے، جب وہ سامنے آتے ہیں تو خبر بنتی ہے۔ وہ چیز جو نئی ہوتی ہے وہ خبر بنتی ہے۔ تو نیوز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو لفظ نیوز ہے NEWS، تو اس میں کہتے ہیں نیو، یعنی پہلا جو لفظ ہے کہ نئی چیز۔ اور ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے کہ انسان کے دایاں ہوتا ہے، انسان کا بایاں ہوتا ہے، انسان کا فرنٹ ہوتا ہے، انسان کا بیک ہوتا ہے۔ تو ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، یعنی نیوز جو ہے وہ یہ بھی بنتا ہے، یعنی آپ کے دائیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے بائیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے آگے کیا ہو رہا ہے، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے باخبر رہنے کا نام، اور اس کا نام علم ہے، معلومات ہے، اور لوگوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کا نام خبر ہے، یعنی آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جیسے صاحبان علم خبر کی اس تعریف سے دور نہیں ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ خبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال پایا جائے، غلطی کا امکان بھی اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ اعتذار چھاپا جاتا ہے، معذرت کی جاتی ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ ہم سے غلط ہوئی ہے۔ تو انسانی ذہن نے کوشش کی کہ جو خبر وہ لوگوں تک پہنچائے، اور بطور پیشہ ور صحافی کے وہ خبر لوگوں تک پہنچائے، تو زیادہ سے زیادہ اس بات کا امکان رکھا جائے کہ اس میں غلطی نہ ہو۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اب اداروں میں کہ آپ جب خبر لیں تو کم از کم اسے 2 سورس سے چیک ضرور کریں، تاکہ مس انفارمیشن کا امکان نہ رہے، ڈس انفارمیشن نہ ہو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں خبر لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ہم خبر لے رہے ہیں، اور دوسرا غیر جانبدار ہو کر ہم خبر دیں، اس میں ہمارا تجزیہ، تبصرہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خبر میں کہیں تجزیہ اور تبصرہ شامل ہو بھی رہا ہے تو پھر وہاں پر یہ بات طے ہونی چاہیے کہ
اس کے بعد میں اپنا تجزیہ یا اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، اور تجزیہ اور تبصرے میں بھی صحافت کا پہلو نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا امکان رکھنا کہ خبر ہماری درست ہو، تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ 2 سورس سے اس خبر کو ضرور چیک کروائیں۔ اور صحافی خبر دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حادثے میں اتنے افراد جاں بحق ہوئے، اسپتال کے MS میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق یہ ہوا، تو وہ سورس کو یا خبر دینے والے اتھارٹی کو ضرور مینشن کرتا ہے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات وہ کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جرنلزم میں کوالٹی بھی پیدا ہوتی ہے، معیار بھی پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس چیز کا بھی جو آپ کی آڈینس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ صرف وسیلہ بن رہے ہیں جو بات ہے کسی کی اس کو پہنچانے کا۔ اور ویسے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحافت اصل میں برج کا کردار ادا کرتی ہے، پل کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی شہریوں کی خبریں حکمرانوں تک پہنچاتی ہے، حکمرانوں کی خبریں شہریوں تک پہنچاتی ہے۔ تو لوگوں کو اپنے مسائل بیان کرنے ہوں تو وہ صحافیوں کے ذریعے پریس کلب کیوں جاتے ہیں، صحافیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے صحافی ان کے مسائل حل نہیں کرتے، صحافی ان کے مسائل کو متعلقہ فورمز تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ فورمز ایکٹیو ہوں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل کریں۔ تو صحافت برج کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو ایک بنیادی بات ہے کہ صحافت کس کے لیے برج کا کردار ادا کرتی ہے، یہ کردار کیوں ادا کرتی ہے، تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور میں جیسا میں نے بالکل شروع میں کہا کہ کتا انسان کو کاٹے تو یہ خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر بنتی ہے، لیکن نہیں، اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب ہم جرنلزم کی نئی تشریحات کرتے ہیں، جیسے مذہب کے اندر نئی تشریحات آتی ہیں، لوگوں کے تفردات ہیں، کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے، تو اسی طرح نئی چیزیں حالات کے مطابق ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اب اگر کتے زیادہ ہو جائیں تو یہ خبر بنے گی، کیونکہ کتے جب انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچے جاں بحق ہو گئے، لوگ مارے گئے اس میں، تو پھر ایک بڑی خبر بنی کہ وہاں پر کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ایسے آوارہ کتے جو پاگل کتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی جانیں، زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، تو وہاں پر وہ خبر بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ خبر پھر دینی پڑے گی، اور کیونکہ جو پہلے میں نے کہا کہ اس وقت صرف ہم مسائل بتایا کرتے تھے، مسائل کا حل نہیں بتاتے تھے۔ اب جو نئے دور کی جرنلزم ہے اس کے اندر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صرف پرابلم نہ بتائیں، سلوشن جرنلزم یعنی مسائل کے حل کی بنیاد پر کی گئی صحافت، اس کا اب زیادہ غوغا ہے، زیادہ چرچا ہے۔ تو اب مسائل کا جو حل ہے وہ کون بتائے گا؟ جن کے مسائل ہیں وہی بتائیں گے نا، یا ایکسپرٹس بیٹھیں گے، ماہرین بیٹھیں گے، وہ مسائل کا حل بتائیں گے۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کی سطح پر پہلے ٹیچر پڑھاتے تھے، بچے پڑھتے تھے، اب ٹرائکا بن گیا ہے کہ والدین کا رول بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ٹیچر، پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، تو یہ تینوں اکٹھے ہوں گے اور پھر یہ ایک رول پلے کریں گے کمیونٹی کا ایک۔ اور اسی طرح کمیونٹی جرنلزم جو ہے وہ بھی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب سوسائٹی کے تمام جو سیگمنٹ ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو یورپ کا جو نام ہے وہ کبھی کبھار سامنے آتا ہے، دھماکوں کی وجہ سے آ جاتا ہے یا مختلف اور ایشوز کی وجہ سے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یورپ کے اندر کیا پرابلم ہے، یہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا عنوان نہیں بن سکے۔ یورپ کے اچھے شاعر کون سے ہیں، یورپ کے اچھے علماء، وکلاء، وہاں کے صحافی، وہاں کی فوڈ کیا ہیں، وہاں کی کوزین کیا ہیں، بڑے ہوٹل کیا ہیں، تفریحی مقامات کیا ہیں۔ یورپ کو اب اگر ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر آپ نے کوئی نمایاں مقام دلانا ہے تو وہ آپ لوگوں کا کردار ہے اور وہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ بتائیں کہ یورپ میں آپ ویلاگر ہیں، آپ بلاگ لکھتے ہیں، تو آپ لکھیں کہ یورپ میں اتنے تفریحی مقامات ہیں۔ کسی ایک تفریحی مقام سے متعلق آپ اچھی کوالٹی کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، فیس بک پہ اپلوڈ کریں، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کریں، یورپ کے نام سے آپ پیجز بنائیں
یوب نیوز کے نام سے آپ یوٹیوب پر چینل بنائیں، تو اب آپ کو یہ گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیو آپ کی کوریج نہیں کر رہا، ARY آپ کی کوریج نہیں کر رہا، بلکہ اب آپ کے پاس جیو اور ARY سے بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس آ گیا ہے، اور یہ پلیٹ فارم سفارش کی بنیاد پر خبر نہیں چلائے گا۔ اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ میں اپنی چیز کو بیان کرنے کا کتنا ملکہ ہے، کتنا تجربہ ہے۔ اگر آپ کے اندر تجربہ اچھا ہے، آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں، تو پھر آپ یوب کو اسلام آباد سے بھی زیادہ روشن کر سکتے ہیں، اس کا زیادہ بڑا نام کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو آنا پڑے گا ان ساری چیزوں کے لیے ڈیٹا جرنلزم سے متعلق، یعنی آپ نے ریکارڈ نکلوانا ہے کہ یوب میں سکول کتنے ہیں، بچوں کے سکول کتنے ہیں، بچیوں کے سکول کتنے ہیں، کالج کتنے ہیں، یونیورسٹیاں کتنی ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ کتنے ہیں، ہاسپٹل کتنے ہیں، پارکس کتنے ہیں، بڑے پرابلم کیا کیا ہیں، ان پرابلم کا حل کیا کیا ہے، یوب میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے، یوب کا جو الیکشن ہے صرف وہی نہیں ہونا چاہیے، یوب کے بڑے مدارس کون کون سے ہیں، ان مدارس کا بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ خود بھی جاننا چاہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ سرچ کرے گا یوب کے بارے میں سوشل میڈیا پر، گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا، تو تاکہ آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ ساری سامنے وہاں پر پڑی ہونی چاہیے، تاکہ آپ یوب کے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کر سکیں۔ تو اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں 2011-12 میں نے دیہی علاقوں میں صحافیوں کی ٹریننگ کے لیے ایک ادارے کا پروگرام تھا، تو میں نے اس میں جا کے لوگوں کو ٹریننگ کرواتا رہا دیہی علاقوں میں جو پریس کلب ہیں صحافیوں کے ساتھ۔ تو اس وقت ان سے میں یہی بات کرتا تھا کہ اگر کسی علاقے کا اسپتال ٹھیک کام نہیں کر رہا، سکول میں ٹیچر وہاں پر نہیں ہیں، سڑکیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں، انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا صحافی یا نالائق ہے یا بکا ہوا ہے۔ کیونکہ نالائق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ قابل ہوتا تو روزانہ ان ساری چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے جن کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، اور ملا ہوا اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس پر وہ بات نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ چپ ہے، تو اس نے چپ کی کوئی قیمت لی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے۔ تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایسے نہیں ہیں، اور میری بڑی خواہش ہے، اور انشاءاللہ ہم کبھی آپ کی طرف چکر بھی لگائیں گے، آپ سب لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس طرح سننا کوئی زیادہ لطف بھی نہیں دیتا، کمیونیکیشن کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ اب میں کیمرے کو دیکھ کر باتیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا تو اس کا زیادہ مزہ آتا، زیادہ لطف ملتا، اور آپ لوگوں سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی میں سن پاتا، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کے چل سکتے۔ لیکن انشاءاللہ اس بات کا وعدہ ہے کہ کبھی آپ کی طرف ہم لوگ آئیں گے، اور خصوصاً یہ جو ترقیاتی صحافت ہے اس پر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1-2 دن کی ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آ کے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ غفار شیلانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، جس مدرسے میں مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے تمام دوستوں کے نام نہیں آتے اور مجھے معلومات نہیں ہیں، اس لیے میری اس غفلت پر میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تو اچھے طریقے سے گپ شپ بھی لگائیں گے، اور یوب کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا کھلاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آ کے آپ کے پاس کھانا کھاؤں گا۔ ابھی میں چائے پی کے گزارا کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔